أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. یہ ہے ان باتوں میں سے جو وحی بھیجی تیرے رب نے تیری طرف عقل کے کاموں میں سے، اور نہ ٹھہرا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی. پھر پڑے تو دوزخ میں الزام کھا کر دھکیلا جا کر. کیا تم کو چن کر دے دیے تمہارے رب نے بیٹے اور اپنے لیے کر لیا فرشتوں کو بیٹیاں؟ تم کہتے ہو بھاری بات. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان نصائح کو جو گزشتہ آیات مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں انہیں اپنی جانب سے حق اور وحی ہونے کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا گیا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، کہ یہ جو باتیں اور احکام ہم نے بیان کیے ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے رب کی جانب سے بھیجی گئی وحی ہے، اور دوسری بات یہ ہے من الحکمہ، یہ ساری باتیں حکمت اور دانش مندی کی باتیں ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں، پرمغز باتیں ہیں، اور نصائح میں بہترین نصیحت ہے. یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ وہ 7 نصیحتیں ہیں جو گزشتہ آیات میں بیان ہوئی ہیں. پہلی نصیحت یہ فرمائی گئی لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا. علماء نے لکھا اسلام ایسا دین ہے، ایسا جامع کامل اور مکمل دین ہے کہ اس میں کسی گوشے پر انگلی رکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں دین اسلام نے ہدایت نہیں کی. یہ حقوق کا تحفظ کرنے والا دین ہے، لوگوں کی رعایت کرنے والا دین ہے. اور دیکھیے کیسی رعایت کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اور وہ بچے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں ان کے حق کی بھی حفاظت کی جا رہی ہے. تو 7 باتوں میں سے پہلی بات اور پہلی نصیحت یہ گزری ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. اور دوسری نصیحت یہ بیان کی گئی لا تقربوا الزنا، زنا اور بدکاری کے قریب مت پھٹکو. یہ نصائح میں بہترین نصیحت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کی بنیاد پاکیزگی پر رکھتا ہے، طہارت پر رکھتا ہے، اور تعلقات کی بنیاد نکاح پر رکھتا ہے. اور پھر نصیحت کی گئی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ دیکھو ناحق کسی کو قتل مت کرو. ناحق قتل کرنا اللہ تعالی کے ہاں بہت بڑی بات ہے، بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے.
سوائے اس کے کہ قتل کرنے کا کوئی سبب موجود ہو۔ اب قتل کرنے کے سبب کتنے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے یا تو قتل کی وجہ سے قتل کیا جائے، جسے قتل کیا جا رہا ہے اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اب اسے قتل کیا جا سکتا ہے، یا تو یہ بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ قصاصاً قتل کر دیا جائے، جان کے بدلے جان، یا پھر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے اور شادی شدہ ہو، محسن آدمی ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ یا پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ تیسری صورت یہ ہے العیاذ باللہ کوئی دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اب اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل ڈالے، دین اسلام کو چھوڑ کر ارتداد اختیار کر لے، مرتد ہو جائے تو اسے یا تو دین کی طرف لوٹایا جائے گا یا پھر قتل کیا جائے گا، اس کے سوا کسی کی جان لینا حلال نہیں۔ اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی گئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ دیکھو یتیم کا بڑا خیال کرنا، اس کا مال ناحق مت استعمال کرنا، ایسا نہ ہو یتیم کا مال کھا جاؤ، ضائع کر دو، اسے نقصان پہنچا دو۔ اور ایک نصیحت یہ کی گئی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھا کرو جب سودا بیچنے لگو، ماپنے کا مرحلہ آئے یا تولنے کا مرحلہ آئے، اللہ تعالی نصیحت فرماتے ہیں ناپ اور تول میں کمی مت کرنا، پورا پورا ناپ کر تول کر دینا۔ اور چھٹی نصیحت یہ فرمائی گئی وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بڑی قیمتی نصائح ہیں، کاش مسلم معاشرے میں ان کی رعایت کی جاتی، لوگ ان باتوں کا خیال کرتے، ہمارے ہاں کہاں خیال کیا جاتا ہے۔ فرمایا دیکھو ایسی بات کے پیچھے نہ پڑنا ما لیس لک بہ علم، جس کی تمہیں خبر نہیں ہے، یعنی سنی سنائی بات پر چل رہا ہے، زبان کا استعمال غلط کر رہا ہے، آنکھوں کا استعمال غلط کر رہا ہے، کانوں کا استعمال غلط کر رہا ہے۔ میں یاد رکھنا یہ ساری چیزیں ایسے ہی گزرنے والی نہیں ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کے ہاں تمہارے کانوں سے متعلق، آنکھوں کے استعمال سے متعلق اور دل سے متعلق سوال ہونے والا ہے۔ دل سے متعلق سوال کے کیا معنی ہے؟ بغیر دلیل کے کسی کو دل میں برا سمجھتا ہے، جسے کہتے ہیں بدگمان ہے۔ اب اس گمان کا تعلق بھی دل سے ہے، ویسے تو دل میں اگر غیر اختیاری خیال آئے پکڑ نہیں ہے، غیر اختیاری کوئی بات آ جائے چاہے کتنی ہی خراب بات ہو، بہت سی مرتبہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے، گناہوں کے خیالات بھی ڈالتا ہے، لیکن غیر اختیاری پر پکڑ نہیں ہے۔ البتہ وہ گمان جو بغیر دلیل کے دل میں مسلمان کی جانب سے رکھا ہوا ہے، برا گمان دل میں رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور سوال فرمائیں گے کیا دلیل تھی کہ تم اسے برا سمجھتے تھے۔ اور ساتویں نصیحت یہ فرمائی گئی لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر مت چلو، یعنی تکبر کرنا اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے۔ تمہاری حیثیت یہ ہے انک لن تخرق الارض، حالت تو یہ ہے زمین پر زور سے پیر مار کر چلتے ہو، اکڑ کر چلتے ہو۔ لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتے، کوئی پھاڑ سکتا ہے پیر مار کر؟ یعنی اس زور سے پیر مارے کہ زمین کے پرخچے اڑا دے، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، کمزور انسان ہے۔ اور فرمایا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اسی طرح سے تم ایسے بھی نہیں ہو کہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ جاؤ۔ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہو تو بڑا خیال کرتا ہو، لیکن خود کو بڑا سمجھنے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا۔ بڑی اہم نصیحت ہے، کل اس پر کچھ بات بھی ہو چکی ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا کہ خوبیوں میں بہترین خوبی عاجزی ہے،
مسکنت ہے، تواضع ہے. ہمارے اکابرین نے لکھا ہے جس کے اندر تواضع اور عاجزی ہوگی یہ گویا کہ باقی خوبیوں کو بھی جلد اپنے اندر جذب کر لے گا. بھائی ظاہر عاجزی تواضع والا جلدی جھک جاتا ہے، جلدی راضی ہوتا ہے، جلدی مانتا ہے، غلطی تسلیم کرتا ہے، یعنی وہ جلدی نصیحت حاصل کرتا ہے اور بات کو جلدی لیتا اور سمجھتا ہے. اس کے مقابلے میں فوائد التکبر ہے، یہ بہت سارے محاسن کے حصول میں رکاوٹ ثابت ہوتا ہے. متکبر آدمی غلطی نہیں مانے گا کبھی، کہے گا نہیں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے. اور کبھی کبھی یہ قبول حق میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے. ظاہر تکبر ہے، بڑائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، ابو جہل جیسے لوگ، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں سنی تھی؟ سنی تھی دلیلیں. قرآن انہی کے سامنے اترا ہے، قرآن کو اترتے انہوں نے دیکھا ہے، معجزات دیکھے ہیں، آیات بینات دیکھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو براہ راست سنا ہے. نصیحت نہیں فرمائی ہوگی کیا کبھی اللہ کے نبی نے؟ پتہ نہیں کتنی مرتبہ نصیحت فرمائی ہوگی. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خود طلب کردہ معجزات بھی دیکھے ہیں. ظاہر کئی مرتبہ فرمائش کی کہ فلانی چیز کو ظاہر کریں، اگر آپ نے ظاہر کر دی تو ہم ایمان لے آئیں گے. جیسے روایات میں آتا ہے اس نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے، اگر آپ بتا دیں تو میں اب مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا اگر میں یہ بتا دوں مٹھی میں کیا ہے اور جو چیز مٹھی میں ہے وہ یہ بتا دے کہ میں کون ہوں، پھر کیسا رہے گا؟ یعنی میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں اور مٹھی میں کیا چیز ہے اور جو چیز ہے وہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا یہ تو خوب بات ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے ہاتھ میں سنگریزیں ہیں، پتھر ہے. اور جب اس نے اپنی مٹھی کو کھولا تو ان سنگریزوں سے آواز آ رہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا اس لیے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. سارا قرآن اترتے دیکھا، معجزات دیکھے، کھلی اور واضح نشانیاں دیکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے. لیکن میں نے عرض کیا یہ عناد اور بغض اور تکبر قبول حق میں رکاوٹ بن جاتا ہے. ہم تو بڑے لوگ ہیں. جیسے مدینہ طیبہ میں آپ جب تشریف لے گئے تو بہت سارے یہود اور ان کے علماء اس وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے کہ ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، اب یہ بڑے بن جائیں گے. حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا اللہ نے ساری عزتیں اس دین اسلام کے نام کر دی ہیں، تو وہ قبول نہیں کرتے تھے. تو یہ جو تکبر ہے یہ قبول حق سے مانع ہو جاتا ہے، اور یہ صلاحیتوں کے بڑھنے سے مانع ہو جاتا ہے، محاسن کے اختیار کرنے سے مانع ہو جاتا ہے. اور اگر تواضع ہے اور عاجزی ہے تو پھر کمالات جلدی اس شخص کی طرف آتے ہیں. اسی لیے روایات سے پتہ چلتا ہے اکثر و بیشتر، بعض نے لکھا ہے تمام انبیاء اور بعض حضرات نے لکھا اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، بکریاں چرانے کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو سوال یہ بکریاں کیوں چرائی گئیں؟ کیا آخر ایسی بات ہے؟ اس پر باقاعدہ مفسرین نے نفیس بحث ذکر کی ہے. نبیوں سے بکریاں چروانے کا کیا کام؟ حضرات انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی جا رہی ہیں، بھلا یہ کوئی کام ہے؟ ہاں اس بکریوں کے چرانے میں جو محنت ہے اور بکریوں کے چرانے کا جو اثر ہے وہ اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، بھگاتی بہت ہے انسان کو، ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس چرانے والے میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، برداشت کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. محنت زیادہ لیتا ہے یہ جانور، اس کے مقابلے میں جو اونٹ چرانا ہے علماء نے لکھا وہ اس سے آسان کام ہے. کہنے کو بڑا جانور ہے، اس سے زیادہ قد آور بھی ہے،
لیکن اونٹوں کا چرانا بکریوں کے چرانے سے آسان ہے۔ اگر بہت سارے اونٹ ہوں، کتابوں میں لکھا ہے اگر 100 اونٹ بھی ہوں اور ایک کی نکیل سے، ایک کی رسی سے دوسرے کی رسی کو باندھ دیا جائے اور پھر آخری رسی بچے کو بھی دے دی جائے تو وہ بھی گھماتا پھرے گا، بچہ بھی ان سب کو چلا لے گا۔ بکریوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ تقریباً حضرات انبیاء علیہم السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے جو بکریوں کی صحبت میں رہتا ہے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا یہ جو تواضع ہے یہ محاسن میں سے جو مطلوب ترین محاسن ہیں ان میں سے ایک چیز ہے، اور اگر یہ کسی کے اندر موجود ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باقی محاسن بھی جلدی اس کے اندر آئیں گے۔ برداشت کرنے والا بھی ہوگا، صبر کرنے والا بھی ہوگا، غلطی جلدی تسلیم کرنے والا بھی ہوگا، سیکھنے والا انسان بھی ہوگا، احساس کرنے والا بھی ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو تکبر ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ کو اس تکبر پر بہت محنت کرنی پڑتی، نہیں نکلتا جلدی ہے، مرید میں سے بڑائی جلدی نہیں نکلتی۔ یعنی وہ خرابیاں اور وہ گناہ اور وہ عادات بد جن پر زیادہ محنت کرنی پڑتی ان میں سے ایک یہ کبر ہے، تکبر کا مادہ ہے۔ جب کسی کے اندر پڑ جائے تو آسانی سے نکلتا نہیں ہے، پھر یہ آسانی سے نکلتا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بوڑھا بھی آدمی ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی چیز جاتی نہیں ہے اندر سے۔ تو فرمایا اس پر بہت دیر تک اور بہت زمانے تک محنت کرنی پڑتی ہے، کسی طریقے سے تکبر اس کے اندر سے باہر نکل جائے۔ اور اگر نہ نکلے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نہ نکلے تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے غزوہ بدر کے آخر میں جب لڑائی ختم ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا دیکھو بھائی ابو جہل کا تو پتہ کرو، ابو جہل کا تو پتہ کرو، یہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ دشمنوں میں بہت بڑا دشمن تھا اور بہت زیادہ بغض اور عناد رکھنے والا، بڑی اذیتیں اس نے پہنچائی ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے ابو جہل کی خبر تو لے کر آئے، اس کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تلاش کرنے کے لیے نکلا تو میں نے اسے زخمیوں میں پایا، ابو جہل کو میں نے زخمیوں میں پایا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے آخری سانس ہیں، جاں بلب ہے، یعنی بس اب یہ کچھ دیر میں مرنے والا ہے۔ تو فرماتے میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور میں نے اپنی تلوار نکال لی۔ جب میں اس کے سینے پر چڑھ گیا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھی، تو مرتے مرتے بھی تکبر زندہ ہو گیا اس کا، خود مر رہا ہے، تکبر اس کا بڑھ رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی عاجزی کرے، منت سماجت کرے کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، مت مارو۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک غریب صحابی اور یہ سرداروں میں سے، اور وہ بکریاں چرانے والے، اور یہ اس بڑا نامور آدمی، نامی گرامی آدمی ابو جہل۔ ویسے تو اس کو مشرکین ابو جہل نہیں کہتے تھے، ابو الحکم کہتے تھے اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام رکھا تھا یہ ابو جہل ہے، یہ جہالت کا بھی باپ ہے یہ۔ تو خیر اس نے آنکھیں کھولی، اب جان نکل رہی ہے، مرنے والا ہے، لیکن تکبر، نخوت، عناد اور ضد اتنی زیادہ زندگی بھر اس میں بھری رہی کہ اس آخری وقت میں بھی جو اس کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیے ہیں، اس کی حالت نقل کی ہے، وہ حالت بڑی خطرناک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بالکل صحیح ہے کہ یہ بیماری نکلتی بڑی مشکل سے، آسانی سے نہیں نکلتی۔ تو اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے تو کہا بکریاں چرانے والے بہت اوپر بیٹھ گیا، بکریاں چرانے والے بہت اونچی جگہ پر بیٹھ گیا، یعنی ایک سردار کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، تجھے معلوم بھی ہے تو بکریاں چرانے والا ہے۔ یہ یوں کہہ لیجئے تکبر اتنا بڑا ہوا، اتنا زیادہ۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو تلوار ہے وہ پرانی سی تلوار ہے، جیسے کہ دستہ اس کا پٹیوں سے بندھا ہوا ہے، یا اتنی اچھی نہیں ہے، نئی نہیں ہے۔
بہت پرانا سا سی تلوار ہے، تو اس نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ مجھ جیسے سردار کی گردن اس تلوار سے کٹے، تو کہتا ہے یہ جو میری تلوار ہے نا، میری نیام میں، یہ نکالو، اور میری تلوار سے جو عمدہ تلوار ہے اس سے میرا سر قلم کرنا، اس سے میرا سر قلم کرنا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، مرتے مرتے بھی سر کاٹنا ہے، وہ بھی غریب کی تلوار سے کٹوانا پسند نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ میرا سر بھی ذرا اوپر سے نہیں، جیسے جڑ سے کاٹا جائے یا بیچ سے کاٹا، جیسے نیچے سے کاٹنا، ذرا نیچے سے کاٹنا ذرا۔ اب اس نیچے سے کاٹنے میں کیا ہوگا کہ چہرے کے ساتھ ساتھ گردن کا بھی بڑا حصہ آئے گا، تو نیچے سے کاٹنا تاکہ جب کسی کے سامنے میرا سر جائے، چہرہ جائے، تو وہ دیکھے کہ دیکھو بھائی سردار کا سر ہے، یہ کسی سردار کا سر ہے۔ یہ نخوت اور تکبر کا یہ عالم ہے۔ اور پھر اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جا کر محمد کو میرا پیغام بھی دینا، محمد کو میرا پیغام بھی دینا، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ آج سے پہلے تک جتنی نفرت ان کی میرے دل میں تھی، ظاہر اس سے زیادہ نفرت تو کس کے دل میں ہوگی؟ سب سے زیادہ اذیت پہنچانے والا، سب سے زیادہ پریشان کرنے والا، اسے آپ نے اس امت کا فرعون قرار دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو کہتا ہے یہ جا کر کہہ دینا کہ آج سے پہلے تک جتنی نفرت میرے دل میں تھی، آج جبکہ مر رہا ہوں، گردن اتر رہی ہے، تو انہیں بتا دینا آج ان کی نفرت اس سے بھی زیادہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اور میں نے عرض کیا جس کے اندر تکبر آ جائے، یہ تکبر اسے قبول حق سے بھی روک دیتا ہے، قبول حق سے روک دیتا ہے۔ ہم نے بہت سی مرتبہ مشاہدہ کیا، بہت سی مرتبہ یہ بات دیکھی کہ ایک چھوٹا آدمی صحیح بات کر رہا ہے، درست بات کر رہا ہے، ایک چھوٹا آدمی بیچارہ، اور سننے والا جو ہے وہ بڑا آدمی ہے، نامی گرامی آدمی ہے، مشہور معروف آدمی ہے، وہ بالکل حق بات کہہ رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، درست پیرائے میں بات کر رہا ہے، صحیح انداز سے اس غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے جو معاشرے میں پائی جاتی ہے یا لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ بڑا آدمی اسے چونکہ چھوٹا سمجھتا ہے۔ ایسے نئے نئے بیچارے علماء جاتے ہیں نا، اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں، اب یہ کوئی واعظ یا نصیحت کی بات کرتے ہیں، تو وہاں جو کوئی پرانا بڑا آدمی ہو کہے گا تم ابھی آئے ہو، تم ہمیں نصیحت کر رہے ہو، ہمیں سمجھا رہے ہو۔ یہ انداز متکبر کا انداز ہے۔ نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں ہے، وہ نصیحت کرنے والا کون ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، اس بات کو تو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے جو بات کر رہا ہے وہ کس کی بات ہے، اللہ کی بات ہے یا اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اپنی طرف سے تو نصیحت نہیں کرتا، بھائی تم بدعت چھوڑ دو، کیا اپنی طرف سے کہتا ہے؟ یا رسوم و رواج چھوڑ دو، اپنی طرف سے کہتا ہے؟ یہ کہنے والے کا کوئی فائدہ؟ دیکھتے ہیں کمزور آدمی، بیچارہ ایک خطیب کمزور آدمی ہے، اب اس کو دبائے گا وہ خامخواہ، اور اگر کہنے والا اس سے بڑے درجے کا، اس سے بڑے مرتبے کا آدمی ہے تو اس کے آگے ہاتھ باندھے گا، کیا خوب بات کہی آپ نے کیسی اچھی نصیحت کی ہے آپ نے۔ تو یہ قبول حق میں ہمیشہ مانے بننے والی چیز ہے۔ وہ صحیح بات کو دیکھتا ہے کہ یہ بات کوئی چھوٹا آدمی مجھ سے کر رہا ہے، نہیں قبول کرے گا، اس لیے کہ چھوٹے کے مقابلے میں یہ بڑا ہے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے اللہ اور رسول کی بات کے آگے کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ تو تکبر سے منع کیا گیا آخری نصیحت میں، تکبر سے منع کیا گیا، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ دیکھو خیال کرنا زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے چلتے تھے، تواضع سے چلتے تھے، اور ذرا جھک کر آپ چلا کرتے تھے، اور معتدل رفتار کے ساتھ کچھ تیزی سے چلا کرتے تھے، قدم جما کر اٹھاتے تھے۔ اور جو شمائل کی کتابیں اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ ہے اور عادات ہیں اور طرز ہے اور رفتار گفتار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس طرح آپ چلتے تھے جیسے کوئی اونچائی سے نیچائی کی طرف آ رہا ہو، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو جھکتا ہے نا تھوڑا سا،
ایسا تو نہیں ہو سکتا بھئی آپ ہی پہاڑ سے رہا ہو اور اس کے بعد ذرا اونچا ہو کر بھی چل رہا ہو، نہیں، وہ جھک کر چلتا ہے، خود بخود اس کا اوپر والا حصہ خود بخود نیچے کی طرف جھکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چلنے میں یہی عادت طیبہ تھی، چال سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ بڑا آدمی جا رہا ہے کوئی، یا بہت سینہ تان کر چلے یا ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر چلے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے دیکھا ایک شخص چل رہا ہے مدینے میں راستے میں، اور وہ اس طرح چل رہا ہے کہ بہت آرام آرام سے، اور محسوس ہوتا ہے کوئی بڑا خاص آدمی جا رہا ہے۔ حالانکہ مسلمان کی جو رفتار ہے وہ کچھ تھوڑی سی سرعت سے چلنا چاہیے، بھاگنے سے کم اور رینگنے سے زیادہ، رینگنے سے زیادہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی شان بنا کر چل رہا ہے، بالکل آہستہ آہستہ، اور اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خاص آدمی جا رہا ہے۔ تو کسی سے آپ نے سوال فرمایا یہ جانے والا کون ہے، محسوس فرما لیا اس کی چال سے، تو انہوں نے کہا یہ قاریوں میں سے ہے، یہ قاری ہے کوئی، یعنی یہ خاص آدمی ہے۔ تو آپ نے عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا اس سے کہو اس سے بڑے قاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ایسے نہیں چلتے، یہ ان سے بڑا قاری ہے، وہ تو ایسے نہیں چلتے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چال سے، آپ کے چلنے سے، رفتار سے، گفتار سے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہیں سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کھانا تناول فرماتے تھے بالکل جھک کر کھاتے تھے، کھانے کے اوپر جھک کر کھاتے تھے، یعنی پورے متوجہ ہو کر کھایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کھانا سامنے ہے، آج کل کبھی کبھی دیکھنے میں ایسا بھی آتا ہے سامنے ٹیبل پر کھانا ہے، صوفے پر بیٹھے ہیں، لاتے بھی ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں۔ ارے بھائی تم اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ لو، لیکن یاد رکھنا یہ رزق ذات باری تعالیٰ نے دیا ہے، اور تم اس کے محتاج ہو، یہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ پیر اس کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، روٹی کی طرف پیر پھیلائے ہوئے ہیں، اور کھانا پڑا ہوا ہے، اور خود باتیں کر رہے ہیں، فون پر مشغول ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور پیر بھی اسی کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ علامت کس کی؟ تکبر کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھک کر کھاتے تھے، یعنی کھانے کی طرف ایسا اظہار فرماتے تھے جیسے آپ کھانے کے محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، اور اس طرح سے کھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے آکلو کما یاکل العبد، ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، جیسے غلام کھاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کھانا پسند نہیں فرماتے تھے کہ بھئی کھانا معلوم ہو کہ کھانا جو ہے وہ ہمارا محتاج ہے، ہم کھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر چیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عجز جھلکتا تھا۔ اگر کھانا پسند آتا تھا تو آپ تناول فرما لیا کرتے تھے، کھانا پسند نہیں آتا تھا تو آپ اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اور آپ اسے پھینکتے نہیں تھے۔ آج کل گھر گھر سے شکایت ہے، بیچارے گھر والے، اہل خانہ، بیویاں اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو مائیں پریشان ہوتی ہیں، کہتے خدا خیر کرے جس دن نمک مرچ آگے پیچھے ہو جائے، اتنا غصہ اور بڑا یہ کھانا اٹھا کر ہی پھینک دیتا ہے۔ بعض شوہروں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ناراض ہوئے، کھانا پسند نہیں آیا، نالی میں پھینک دیا۔ میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ روزی کا بہت ادب کرنا چاہیے۔ یہ جو سکھایا گیا نا ایک ایک ذرہ بھی دسترخوان سے اٹھا کر کھا لو، یہ اسی لیے کہ ہم اس کے ذرے ذرے کے بھی محتاج ہیں۔ بعض لوگ غریب بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے کھانے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کھانے کا قدردان نہیں ہے، یہ کہیں سے محسوس نہیں ہوتا کہ کھانے کے ٹکڑوں کی قدر کر رہا ہے، آدھا کھا رہا ہے آدھا بچا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، پھینک رہا ہے، پھر اس کے بعد وہی غریب رو بھی رہا ہے کہ بھئی مجھے کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، تم نے آدھا کھایا آدھا ضائع کر دیا۔ تو ہمیں تو کیا نصیحت کی گئی؟ ایک ایک ذرہ اس کا اٹھا کر کھا لو۔ ہمارے کرتے تھے دیکھو جو روزی کی قدر نہ کرے، رزق کی بے حرمتی کرے، پھینک دے اور اسے ضائع کرے، اس کا ادب نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے روٹی گری ہوئی دیکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے اسے اٹھا لیا، آپ سے پوچھا کہ ٹکڑا ہی تو ہے روٹی کا، کیا ہے یہ؟ تو آپ نے فرمایا عزت والی چیز کی عزت ہی کرنی چاہیے۔ دیکھیں کتنا عجز جھلک رہا ہے باتوں سے، کیسی تواضع اور عاجزی والی بات ہے
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ یہ جو رزق کا ادب نہیں کرتے، تکبر سے کھا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، وہاں ہمارا تجربہ ہے جس گھر سے رزق نکل جائے واپس بہت کم آتے دیکھا گیا ہے، پھر انسان دھکے ہی کھاتا رہتا ہے، پھر اسے وہ روزی نصیب نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز میں عجز اور تواضع اور انکسار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھلکتا، آپ کا چلنا بھی ایسا، آپ کی رفتار گفتار ایسی، بات چیت کرنے کا انداز ایسا، کھانا تناول فرمانے کا انداز بھی ایسا، ایسے کھا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کما یاکل العبد، میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔